اچھا، یہ ٹھیکری جو ہے نا، اس کو سندھی میں ٹھیکری کہتے ہیں، اردو میں سے سجدگاہ کہتے ہیں، عربی میں سے تربہ کہتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں مختلف کہتے ہیں اس کو نا۔ تو یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے مٹی، مٹی کے اوپر سجدہ کرنا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ مٹی کے اوپر سجدہ کیا جائے تاکہ انسان کی عاجزی اور انکساری ظاہر ہو، انسان کا خشوع و خضوع ظاہر ہو، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نیچے سے گرا ہوا اپنے آپ کو ضعیف اور اپنے آپ کو ذلیل ثابت کرے کہ اے اللہ تو بہت اعلیٰ ہے، تو بہت بڑا ہے، میں بہت گرا ہوا ہوں، دیکھ میں تیری خاطر مٹی کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کا جو صحن تھا، جب مسجد نبوی مدینے میں تعمیر ہوئی ہے تو جو اس کا صحن تھا وہ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ جو اس کا اندر جو انہوں نے مسجد کی جگہ جو بنائی تھی جہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی، جو کمرہ سے جو بنایا تھا وہ مٹی کا بنا، اس کا فرش مٹی کا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی چیز اس کے اندر بچھا سکتے، تو وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ اور ایسی بہت ساری روایتیں سنی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی ملتی ہیں، ایون صحیح بخاری کے اندر ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر مٹی لگی ہوتی تھی۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ بارش ہوئی اور مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ کھجور کی چھالوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنی ہوئی تھی، تو اس سے پانی نیچے ٹپکنے لگا اور وہ جو مسجد کا فرش تھا وہ سارا گیلا ہو گیا، کیچڑ بن گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر نماز پڑھی اور آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر وہ مٹی لگ گئی تھی، وہ گیلی مٹی جس کو کیچڑ کہتے ہیں وہ لگ گئی تھی۔ پھر ایسی روایت بھی ہمیں صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد نبی میں تشریف رکھتے تھے، ایک صحابی آئے، وہ نماز پڑھنے لگے، جب وہ سجدہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو صاف کیا، تو رسول اکرم نے جب وہ نماز پڑھ چکے تو رسول اکرم نے اس کو منع کیا کہ آئندہ مٹی صاف نہیں کرنا، مٹی کے اوپر سجدہ کرنا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اس کی پکچر بھی آپ کو بھجوا دوں گا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو آپ خمرہ کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ خمرہ، لفظ خمرہ استعمال ہوا ہے جس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ سجدگاہ کیا گیا ہے۔ ہم بھی اس کو اردو میں اس کو سجدگاہ ہی کہتے ہیں، وہ ٹھیکری جو ہے اس کو سجدگاہ کہتے ہیں اردو میں، یہ سندھی میں بلوچی میں اس کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ رسول ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول خدا جب گھر میں نماز پڑھتے تھے تو وہ خمرہ کے اوپر پڑھتے تھے۔ خمرہ کیا ہے؟ خمرہ جو ہے نا، یہ جیسے ہمارے یہاں اسٹرے ہوتی ہے نا، اسٹرے گول سی جس میں ہم سگریٹ پی کے اس کی راکھ ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے گول سا بنا ہوا ہوتا تھا، چٹائی سے، چٹائی کا گول بنا ہوا ہوتا تھا وہ، اور اس میں درمیان میں جگہ خالی ہوتی تھی، جیسے اسٹرے میں درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس خمرہ کے درمیان میں جگہ خالی ہوتی تھی۔ وہ جو خالی جگہ ہوتی تھی اس کے اوپر وہ مٹی رکھ لیتے تھے، مٹی رکھتے تھے، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ جب سجدہ کرتے تھے تو اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے، اس مٹی کے اوپر، اسے خمرہ کہتے ہیں۔ وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ مسجد نبی میں تو مٹی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبی کا فرش مٹی سے بنا ہوا تھا، لیکن یہاں پر مٹی رکھتے تھے۔ یہاں پر مٹی کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ گھر کے اندر کوئی دری وغیرہ بچھی ہوتی تھی، اب اس زمانے میں کارپیٹ قالین وغیرہ تو تھے نہیں، تو کوئی نہ کوئی دری بچھی ہوتی تھی گھر کے اندر، کوئی چادر کوئی کپڑا بچھا ہوا ہوتا تھا، تو اب جب چادر کے اوپر، کپڑے کے اوپر، دری کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہوتے تھے تو پھر آپ خمرہ بناتے تھے، خمرہ بنا کر آپ نے رکھا ہوا تھا، اس کے اندر مٹی تھی اور اس مٹی پہ سجدہ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو صحیح بخاری کا ریفرنس بھی بھیج دوں گا کہ ہمارے مذہب جعفریہ میں جو نا، وہ تو کھانے والی چیزوں کے اوپر، پہننے والی چیزوں کے اوپر سجدہ حرام ہے، یا سونا چاندی کے اوپر سجدہ حرام ہے، لیکن سنی مذہب میں، اہل سنت کے مذہب میں مکروہ ہے، حرام نہیں ہے ان کے ہاں لیکن مکروہ ہے۔ اس کے باوجود، مکروہ ہونے کے باوجود وہ لوگ قالین کے اوپر بھی سجدہ کر رہے ہیں، جا نماز بچھا کے سجدہ کر رہے ہیں، دوسری چیزیں جو کھانے والی چیزوں پہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، پہننے والی چیزوں پہ، کپڑا وپڑا جو ہوتا ہے، پہننے والا کپڑا ہوتا ہے نا، تو یہ دری ہے، یہ قالین ہے، یہ جا نماز ہے، یہ کپڑے سے بنی ہوئی چیزیں، ان کے اوپر سجدہ ان کے ہاں، ان کے اپنے مذہب میں مکروہ ہے، لیکن اس مکروہ کے اوپر وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، پھر مکروہ چیز کا تو پھر کوئی ثواب نہیں ہے، تو اس لیے مٹی کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایسی بھی بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی کہ جب صحابہ کرام سمندر کے سفر پہ نکلتے تھے، سمندری سفر پہ، تو وہ اپنے ساتھ مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیا کرتے تھے، مٹی کا ایک ڈھیلا کشتی میں یا جہاز میں، جو بحری جہاز ہوتا تھا اس میں رکھ لیا کرتے تھے۔ کیوں رکھ لیتے تھے؟ اس لیے کہ نماز، راستے میں جب نماز پڑھنی پڑے گی تو وہ اس مٹی کے اوپر سجدہ کریں گے۔ اب شیعوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا منظم کر دیا، وہ مٹی لی، اب مٹی کو اگر ہم اس طرح رکھتے ہیں نا تو آج کے پنکھے ونکھے چل رہے ہوتے ہیں، مٹی اڑ جاتی ہے، تو انہوں نے مٹی کو گیلا کیا، گیلا کر کے اس کو پھر دوبارہ ایک ٹھیکری سی بنا کے، گول سا بنا کے، اور پھر اس کو خشک کر دیا اور اس مٹی کو استعمال کریں۔ تو اصل مقصد ہے مٹی کے اوپر سجدہ کرنا،
اصل فلسفی جو ہے پیچھے وہ ہے مٹی کے اوپر سجدہ کرنا. اب اگر مٹی نہیں ہے تو پھر آپ چٹائی کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگ خیبر کے بعد، جنگ خیبر میں جب جنگ خیبر فتح ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال غنیمت آ گیا تھا، تو پھر پیسے زیادہ ہو گئے تھے، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں پھر چٹائی بچھا دی تھی، تو چٹائی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. تو ہمارے مذہب میں مٹی کے اوپر سجدہ کرنا سب سے پہلے ترجیح ہونی چاہیے، مٹی کے اوپر سجدہ کرنے کی پرائرٹی بیسس کے اوپر. یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا حکم نہیں دیا رسول اللہ نے، لیکن ساری زندگی یہ کام کیا ہے. لہذا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، اس کو ترک کر دینے سے گناہ کا احتمال ہے. اور اگر مٹی اویلیبل نہیں ہے، مٹی اگر نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ چٹائی کے اوپر سجدہ کر لیتے ہیں، چٹائی کے اوپر سجدہ کر لیں. چٹائی نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ پتے کے اوپر، کاغذ کے اوپر، کسی چیز کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قالین کے اوپر، چادر کے اوپر، کپڑے کے اوپر، ان کے اوپر سجدہ حرام ہے، جائز نہیں ہے سجدہ ان کے اوپر. اچھا، اس کے پیچھے ایک فلسفی اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، ان کی خلقت کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے مٹی سے آدم کو خلق کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو خلق کیا، مٹی سے آدم کو خلق کیا ہے. تو جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا. کیا کہا اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس کو مٹی کو کیسے سجدہ کروں؟ تو مٹی کو سجدہ کرنے سے انکار جو ہے وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ شیطانی عمل ہے، شیطانی سوچ ہے، شیطانی فکر ہے. اور یہ قرآن مجید میں کہ خود ابلیس یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے برتر ہوں. یعنی تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے. یعنی مٹی کو سجدہ کرنا غرور کو ختم کرتا ہے، تکبر کو ختم کرتا ہے، عاجزی اور انکساری لے کر آتا ہے. تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ذات سجدے کے لائق ہے، اور سجدہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کو کرنا ہے. لیکن مٹی پر سجدہ کر کے اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری، اپنا خشوع و خضوع ظاہر کرنا ہوتا ہے، تاکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ضعیف و ذلیل اور گھٹیا ظاہر کرے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اس کے سارے ریفرنسز انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا.